بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 29 ہے اور اس سبق میں بھی ہم 2 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب انگلیوں کے خلال کے بارے میں ہے اور دوسرا باب ویل للعقاب من النار، یعنی ایک وعید ہے بظاہر، لیکن اس کے ضمن میں یہ ہے کہ وضو میں پاؤں کا جو وظیفہ ہے وہ غسل ہے، یعنی دھونا ہے اور مسح نہیں ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں اور اس سبق کا بھی خلاصہ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا باب باب فی تخلیل الاصابع، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے، اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور مختصر ترجمہ کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبيرة عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع۔ وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وابي ايوب الانصاري، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول احمد واسحاق، وقال اسحاق رحمه الله يخلل اصابع يديه ورجليه في الوضوء، وابو هاشم اسمه اسماعيل بن كثير، وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك، هذا حديث حسن غريب۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة۔ یہ چند احادیث ہیں، ان کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عاصم بن لقیط بن صبیرہ اپنے والد لقیط بن صبیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کرو۔ خلال کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ان کو تشبیک دے دیں، یعنی ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کریں تو درمیان میں جو خطا ہے اس تک بھی پانی پہنچ جائے گا اور کوئی جگہ خشک نہیں رہے گی۔ اس طریقے سے پاؤں کی جو انگلیوں کے درمیان کا جو خلا ہے، اس میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کے درمیان سے انگلی پھیرتے چلے جائیں گے اور اس طریقے سے آپ بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک آ جائیں گے۔ اس باب میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مستورد کی روایت کو بھی لایا جا سکتا ہے، اور مستورد کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ابن شداد اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی لایا جا سکتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح، اور فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر عمل رہا ہے کہ وہ انگلیوں کا یعنی پاؤں کی اور ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال کرتے رہے ہیں، اور اس میں پاؤں کی انگلیوں کا بالخصوص تذکرہ کیا کہ اہل علم یعنی فقہا اور محدثین اس کی طرف گئے ہیں کہ یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ امام احمد، امام اسحاق وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، یعنی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصابع سے مراد صرف ہاتھوں کی انگلیاں نہیں ہیں بلکہ پاؤں کی انگلیاں بھی ہیں۔ ابو ہاشم کون ہیں؟ روایت کے اندر ابو ہاشم آیا تھا تو فرماتے ہیں یہ اسماعیل بن کثیر ہیں، اور اگلی روایت یہ ابراہیم بن سعید سے ہے، اور آگے چل کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی سند پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ وضو کریں تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کریں۔ تو اس روایت کے اندر ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن غریب، یعنی ایک ہی اس کا طریق ہے۔ اور آخری ایک روایت ہے جو قتیبہ سے ہے، اور آخر میں چل کر یہ مستورد بن شداد الفہری یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا تو ان کی روایت یہ ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ آپ وضو فرما رہے تھے اور اس دوران آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے رگڑا، اسی خلال کی ہی تشریح ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، یعنی اس کا صرف ایک ابن لہیعہ کا ہی طریق ہمیں موصول ہوا ہے۔ اگلے باب کی جو احادیث ہیں ان کی بھی ہم ایک نظر عبارت دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مختصر ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث ومعيقب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسن وعمرو بن العاص ويزيد بن ابي سفيان۔ حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، وفقه هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، یعنی جو ایڑیاں وضو کے اندر خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا اور ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہلاکت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں سے بعض نے تقدیری عبارت لیزویل عقاب بھی فرمایا کہ یعنی ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے جو خشک رہ جاتی ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر تقدیری عبارت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود ایڑیوں کا عذاب بھی یہی ہوگا کہ یعنی آگ کے جوتے ان کو پہنائے جائیں گے۔ اور اس باب میں عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت جابر، عبداللہ بن حارث، معیقب اور خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ اور ان تمام صحابہ اکرام کی روایات کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو فرما رہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور یہ روایت بھی مروی ہے کہ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے، اور قدم کے جو اندرونی حصے یعنی پاؤں کا جو نیچے والا جو حصہ ہے ان کے لیے بھی آگ سے ہلاکت ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا، اس حدیث کی فقہ یعنی اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ قدموں کے اوپر یعنی پاؤں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے اگر ان کے اوپر موزے یا موٹے جو جرابے ہیں وہ نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر مسح نہیں ہے بلکہ ان پاؤں کا دھونا ہی فرض ہے۔ حدیث باب کے راویوں کو ایک نظر دیکھ لیں۔ سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں، ابو ہاشم سے مراد اسماعیل بن کثیر الحجازی ہیں، عاصم بن لقید بن صبرہ، یہ فتح المہمل اور کسر الصابیرہ عقیلی ہیں، اور ابی یعنی ان کے باپ لقید بن صبرہ صحابی مشہور ہیں، اور ابراہیم بن سعید یہ جوہری ابو اسحاق الطبری ہیں، اور اسی طریقے سے سعد بن عبد الحمید بن جعفر الانصاری ہیں، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن ابی الزناد المدنی مولا قریش صدوق تغیر حفظہ، یعنی آخر میں ان کا حفظ یعنی حافظہ جو ہے اس کے اندر تغیر واقع ہو گیا تھا۔ اچھا جی، اسی طرح موسیٰ بن عقبہ بن ابی عیاش مولا آل زبیر یہ ثقہ اور فقیہ ہیں۔ صالح مولا توأمہ، یہ توأمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تا کے فتح کے ساتھ اور واو کی سکون کے ساتھ اور بعد میں حمزہ ہے، یہ صدوق ہیں اور یہ ہے توأمہ۔ عبدالعزیز بن محمد یہ دوسرے باب کے جو راوی ہیں ان کا ہے، عبدالعزیز بن محمد بن عبید الدراوردی ابو محمد۔ اب آتے ہیں کہ ویل اور عقاب ان کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ تو ویل کے فرماتے ہیں کہ الحزن والہلاک اور مشقت من العذاب، عذاب کی سختی، ہلاکت اور غم کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ ویل جو ہے یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ عقاب یہ عقب کی جمع ہے، اور یہ قدم پچھلا حصہ ہوتا ہے پاؤں کا، اور گولائی میں اس کو عقب کہتے ہیں یعنی ایڑی۔ اور تقدیری عبارت بھی لکھی ہوئی کہ ویل لاصحاب العقاب المقصرین، جو سستی کرتے ہیں اور کوتاہی کرتے ہیں ایڑی دھونے میں، ان کے دھونے کے اندر تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ارادہ ان العاقبہ مختص بالعقاب، یعنی یہ جو ایڑیاں ہیں یہ عذاب کے لیے مختص ہوں گی، یعنی یہاں پر اس بندے کو ایڑیوں کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ اچھا جی، پاؤں کی اور ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کے حوالے سے ائمہ کے اقوال کا خلاصہ سب سے پہلے آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ ان کے نزدیک تخلیل اصابع مستحب ہے، اور اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مستحب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسنون ہے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ انگلیوں کا خلال جو ہے وہ مسنون ہے۔ البتہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کو وہ زیادہ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ان کا خلال کرنا چاہیے کیونکہ ان کے خشک رہنے کا زیادہ احتمال ہے۔ اور ظاہریہ بعض اس کو واجب کے اوپر بھی محمول کرتے ہیں کیونکہ حدیث کے اندر امر کا صیغہ ہے اور وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ جمہور کا اس میں پھر یہ جواب ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ امر استحباب پر محمول ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی جو حکایت کرنے والے صحابہ اکرام ہیں ان میں سے صرف چند ہی نے تخلیل اصابع کا ذکر کیا ہے، باقی نے نہیں کیا۔ تو یہ ہے ایک مجموعی خلاصہ ائمہ کے اقوال کا۔ اس طریقے سے اگلے باب کے اندر جو ائمہ کے اقوال ہیں، جو سب سے مارکۃ الآراء مسئلہ ہے پاؤں کے دھونے کا یا اس کے مسح کرنے کے حوالے سے، تو ویل للعقاب من النار والے باب کے تحت امام ترمذی نے بھی اس طرف اشارہ کر دیا اور اس کے تحت فقہا بہت تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلا مذہب جمہور کا ہے، جمہور اہل سنت کے نزدیک پاؤں کا غسل ضروری ہے اور مسح ناجائز ہے۔ اور دوسرا مذہب روافض کا ایک فرقہ امامیہ ہے، ان کے نزدیک پاؤں کا مسح کرنا ہے، غسل نہیں ہے۔ اور تیسرا مسلک ابن جریر طبری کا ہے اور ابو علی کا ہے اور داؤد ظاہری کا ہے۔ اور یہ ابن جریر طبری یہ ایک سنی عالم ہے اور ایک اہل تشیع کے عالم ہیں۔ تو یہاں ابن جریر طبری سے علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اہل تشیع کے ابن جریر طبری ہیں، آگے ان کی تفصیل آئے گی۔ تو اس مسلک کے مطابق غسل اور مسح دونوں میں اختیار ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا موقف بھی ہے کہ قرآن کریم کی تقریر کو سمجھنے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد راستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور صحابہ و تابعین کا تعامل ہے، اور ماتی کہ کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس سے دونوں پاؤں کے مسح کا کوئی حکم ثابت ہوتا ہو۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ آپ نظر سے گزار لیں اور آگے انشاءاللہ اس کی مزید تشریح بھی آ رہی ہے۔ اور یہ بھی اہل سنت کی طرف سے کچھ جوابات ہیں جن کو ایک نظر آپ دیکھ لیجئے، ان کی تشریح انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔
ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے متعلق ائمہ فقہا کے اقوال ایک نظر آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو بدائع سنائے سے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بدائع سنائے میں ذکر کیا گیا ہے کہ انگلیوں کا جو خلال ہے پانی کے پہنچانے کے بعد بھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ خللوا اصابعکم قبل ان تخللها نار جہنم، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اور اس طریقے سے ایک روایت میں خللوا اصابعکم لا تخللها نار جہنم، اور دوسرا یہ کہ یہ خلال کرنا یہ یعنی فرض جو دھونے کا ہے اس کی تکمیل کے لیے ہے، تو یہ مسنون ہوگا، یعنی فرض کی تکمیل کے لیے جو بھی عمل ہوتا ہے اسے مسنون کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انگوٹھی ہو تو بدائع سنائے میں یہ لکھ دیا کہ اگر انگوٹھی ہو کسی بھی انگلی کے اوپر تو اس کو بھی حرکت دیں، اگر وہ کشادہ ہے اندر پانی پہنچ سکتا ہے تو پھر حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کشادہ نہیں ہے تنگ ہے تو پھر اس کے اندر ضروری ہے کہ پانی پہنچایا جائے اور اس کو تھوڑا سا حرکت دیا جائے تاکہ اس کے اندر بھی تری پہنچ جائے۔ اس طریقے سے مغنی کے اندر بھی ہے کہ انگلیوں کے درمیان خلال یہ ہاتھوں اور پاؤں کی یہ مسنون ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک جیسے پہلے ذکر ہوا کہ یہ زیادہ موقع ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال لازمی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے لقید بن صبرہ والی، اس کو بھی یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ مستورد بن شداد کی روایت بھی جو ہم نے حدیث باب کے اندر کی دیکھی وہ بھی یہاں پہ ہے، اور آخر میں اس کا وہ طریقہ بتایا گیا ہے جو طریقہ ہم نے ترجمہ کرتے وقت آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے کہ جو پاؤں کا وظیفہ ہے وہ غسل ہے یا مسح ہے، یعنی دھونا ہے یا ان کے اوپر مسح کرنا ہے، اس سے پہلے ہم سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 6 کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اسی کے اوپر ہی پھر ساری بحث آگے ہوگی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ وضو کی آیت کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یہ دیکھیں نماز کے لیے اگر کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو 4 فرائض ذکر کر دیے قرآن نے۔ ایک ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، حکم ہے کہ آپ چہروں کو دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، اور وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور اب آگے وارجلکم ہے، ارجلا یہاں پہ منصوب ہے یعنی نصب ہے اس کی، اور اس کا جو عطف ہے وہ ایدیا اور وجوہا کے اوپر ہے، یعنی یہاں عطف ہے کیونکہ ارجلا ہے، ارجلی نہیں ہے۔ ایک تو یہ اس کے اندر تقدیری عبارت ہے، اور دوسری تقدیری عبارت یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو ارجلی بھی پڑھیں گے تو بعض روایات میں جو ارجلی ہے تو اس صورت میں پھر اس کا عطف اگر ہم رؤوس کے اوپر کریں گے بھی تو یہ جر جوار کے لیے اس کے اوپر آئے گی، یعنی پڑوس میں رؤوسی کے نیچے جر ہے تو یہاں اس کے نیچے بھی جر ہوگا، ورنہ اس کا جو اصل وظیفہ ہے ارجل کا یعنی پاؤں کا وہ کعبین تک یعنی ٹخنوں تک دھونا ہے، نہ کہ مسح کرنا ہے۔ اب اس کو پھر ومسحو کے بعد کیوں لایا تو اس کی کچھ حکمتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اس میں سے ایک حکمت یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، کیونکہ بعض صورتوں میں سر اور پاؤں یہ آپس میں ان کا حکم ایک ہو جاتا ہے، جب پاؤں کے اوپر موزے ہوں تو اس وقت پاؤں کے اوپر بھی مسح ہی کرنا ہوتا ہے، یعنی موزوں کے اوپر بھی مسح ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ارجلا کو ایدیہ کے ساتھ ذکر کرتے تو پھر مسح کا حکم کبھی بھی ثابت نہ ہو سکتا، یعنی مسح الخفین کا حکم، موزوں کے اوپر مسح کرنے کا حکم کبھی بھی ثابت نہ ہو سکتا۔ یہاں پر لانے میں یہ حکمت آ گئی کہ ایک صورت میں پاؤں کے اوپر مسح بھی کر سکتے ہو، اور وہ صورت ہے کہ جب اس کے اوپر موزے پہنے ہوئے ہوں، تو یہ ایک حکمت ہے جس کے تحت یہ ارجلا کو یہاں پہ لایا ہے۔ جو اہل تشیع ہیں، فرقہ امامیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ارجلی ہے، یہاں پہ کسرے کے ساتھ ہے، اور اس کا عطف جو ہے وہ رؤوسی کے اوپر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں کے اوپر موزے ہوں یا نہ ہوں ان کو دھونا نہیں ہے بلکہ مسح کرنا ہے۔ تو اس تشریح کے بعد اب ہم بدائع سنائے کی اس عبارت کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ وضو کے ضمن میں پاؤں کے دھونے پر اہل سنت اور تشیع کے درمیان جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا جس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، قراءتے ہیں ارجلا اور ارجلی جب قراءتے ہیں تو اہل سنت کے مطابق اس آیت میں ارجل کا غسل یعنی پاؤں کا دھونا فرض ہے، کیونکہ یہ نسب کی قراءت کے مطابق ہاتھوں اور چہرے کی طرح مغسولات میں شامل ہیں۔ اہل سنت کی رائے ہے کہ وضو میں پاؤں کو دھونا ضروری ہے، اور یہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار۔ یہ حدیث باب اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب ایڑیاں خشک رہ گئیں تو اس کے اوپر عذاب ہے، تو پورا پاؤں اگر خشک رہ گیا تو پھر اس کے اوپر کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پاؤں کو دھونا ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک اس آیت میں یہ جر ہے، ارجلی ہے، اور یہی مختار ہے، اور اس تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بدائع سنائے کی اس تفصیل کو اگر ہم اس عبارت کے اندر بھی دیکھیں تو اس سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان بنیادی جو اختلاف ہے قرآن کی قراتوں کے اندر ہے اور اس کے اعراب پر مبنی ہے، اور ان میں سے دونوں جو گروہ ہیں وہ اپنے استنباط اور تشریح کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ المغنی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی اس عبارت میں
وضو کے دوران قدموں کے یعنی پاؤں کے غسل یعنی دھونے کے بارے میں مختلف روایات اور آراء پر بات کی گئی ہے۔ زیادہ تر جہاں پہ جو علماء ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ پاؤں کا دھونا ہی فرض ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر شخصیات نے اس بات کا ذکر کیا کہ قرآن میں صرف 2 ہی غسل اور 2 ہی مسح ہیں اور اس میں پاؤں کا غسل شامل ہے۔ تاہم یہاں پر ابن جریر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ابن جریر جو اہل تشیع کے عالم ہیں، جس کا ذکر ابھی العرف الشذی کے حوالے سے بھی آئے گا، ان کے نزدیک اختیار ہے، گنجائش ہے کہ اگر کوئی مسا بھی کر لے پاؤں کے اوپر تو پھر بھی چل جائے گا۔ اس سے مراد اہل تشیع کے جو ابن جریر ہیں وہ ہیں، لیکن زیادہ تر نے وضو میں پاؤں کے غسل کو ہی ضروری قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم الفقہ الاسلامی و ادلتہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پورے اختلاف کا خلاصہ اور نچوڑ وہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وضو میں پاؤں کے غسل یا مسح پر اہل سنت اور تشیع کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کس ترتیب سے ہے اور اس میں کون کون سی دلائل ہیں دونوں طرف، جن کا مختصر ذکر پہلے بھی آ گیا اور یہاں پر بھی آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ اور عرف الشذی کے اندر بھی اس بات کو خوب اچھے طریقے سے واضح کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو ابن جریر ہیں یہ 2 ہیں، ایک رافضی ہیں یعنی اہل تشیع میں سے ہیں اور ایک سنی ہیں، اور جو یہاں پہ مشہور ہیں چونکہ دونوں نے تفسیریں لکھی ہیں، دونوں کی کے ساتھ تبری آتا ہے تو اس لیے اس میں مغالطہ ہو گیا، جبکہ یہ جو یہاں وضو کے اندر پاؤں کے مسح کا قول کرنے والے ہیں وہ ابن جریر تبری اہل تشیع میں سے ہیں۔ اور اس باب کے اندر جو آنے والی روایات ہیں اور پچھلے باب کی روایات جو امام ترمذی نے اشارہ کیا ہے تو ان کو بھی ہم ایک نظر دیکھتے ہیں، جیسے حدیث ابن عباس کو آپ نے دیکھ لیا، اس طریقے سے حدیث مستورد کو یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح یزید بن ابی سفیان اور دوسرے باب کے اندر جو مختلف صحابہ کرام کی جو روایات ہیں، حضرت عائشہ، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن حارث اور معیقب، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، ان سب کی روایات کو آپ یہاں نوٹ فرما لیں۔ جیسے کہ دیکھیں روایت ابو یحییٰ اعرج کی، اور اسی طریقے سے آگے آپ روایت دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن سے آگے روایت کرنے والے سالم بھی ہیں اور ان کے الفاظ بھی آپ نوٹ فرما لیں، ابی سلمہ بھی ہیں، ان کے الفاظ آپ یہاں پہ دیکھ لیں۔ اسی طرح روایت عروہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ویل للعراقیب کے الفاظ اس میں آئے، ویل للعراقیب من النار، اور حضرت ابو ہریرہ جو ان سے روایت کرتے ہیں اس کی تقریر پیچھے آ چکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ان سے آگے روایت کرنے والے سعید بن ابی کرب ہیں، ابو سفیان ہیں، عبداللہ بن مرتد ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کو تفصیل سے تو سعید کی روایت حضرت جابر سے، اس کے الفاظ یہاں پہ ہیں ویل للعقاب من النار۔ معیقب کی جو روایت ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ دیکھیں، ویل للعراقیب من النار۔ سبق میں موجود احادیث کی کچھ فوائد اور حکمتیں آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس حدیث باب کی جو عصری تطبیق ہے وہ بھی ایک نظر دیکھ لیں، اور اس سبق کا خلاصہ بھی آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اسی کے ساتھ آخر میں یہ سوالات بھی نوٹ فرما لیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔